النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی دینی و سماجی خدمات میں اپنا حصہ ملانے کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات ادارے کو دے کر اپنے لیے زاد آخرت جمع کیجیے۔ النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی دینی و سماجی خدمات میں اپنا حصہ ملانے کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات ادارے کو دے کر اپنے لیے زاد آخرت جمع کیجیے۔ النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی دینی و سماجی خدمات میں اپنا حصہ ملانے کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات ادارے کو دے کر اپنے لیے زاد آخرت جمع کیجیے۔ کہ کیا کوئی ایسا جادوگر جس سے آپ کا ٹاکرا ہوا کبھی آپ پر قابو پایا؟ حضور تمام موریدین کے لیے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے، محبت کرنے والے۔ کالی ماتا سے آپ کا سامنا ہوا ہے؟ بہت مرتبہ۔ تو آج بھی ریاضت کا دورانیہ آپ کا کتنا ہے؟ کیا کبھی آپ ترک کر دیتے ہیں آج پڑھا، کل نہیں پڑھا، پرسوں پڑھا نہیں؟ پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا۔ پوری زندگی میں ایسا نہیں۔ کوئی خاص نصیحت میرے لیے اور اپنے تمام مریدوں کے لیے ارشاد فرمائیں۔ تمام مریدین کے لیے نصیحت سب سے پہلی یہی ہے کہ حضور حال ہی میں ہمارا سالانہ عرس گزرا اور اس میں ہم ایک آزمائش سے گزرے، اور جو آپ پر اور اس میں بھی شامل تھا، تو لوگوں نے فتوے لگا دیے کفر کے۔ تو آپ کی دلی جذبات یا کیفیات کیا تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نور رمضان ٹرانسمیشن کے آخری عشرے کے خصوصی پروگرام، خصوصی سیریز جس کو ہم پوڈ کاسٹ کہہ رہے ہیں، آپ سے کہا تھا کہ ہمارے اس سیریز کے اندر آپ مختلف روحانی اور علمی شخصیات سے آپ ملاقات کریں گے۔ آج الحمدللہ رب العالمین جس ہستی نے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو، ہمارے ادارے کو رونق بخشی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اللہ کے ولی کامل ہے، شیخ المشائخ، میرے پیر و مرشد شیخ حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی نقشبندی چشتی قلندری ابو العلاء جہانگیری شاذلی مدظل العالی تشریف لائیں۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہماری پوڈ کاسٹ کا حصہ ہمارے پیر و مرشد بنے۔ سب سے پہلے ہم آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میاں آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ناظرین، اب ہم اپنے سوالات کا سلسلہ بلا تاخیر آگے بڑھائیں گے۔ میاں حضور، آپ کے پاس کتنے سلسلوں کی خلافت ہے جو آپ اپنے مریدین کو، اپنے خلفاء کو بھی عطا فرماتے ہیں؟ تقریباً 40 سے 42۔ تو ان خلافت کے ساتھ ساتھ صرف خلافت نامے ہیں یا سلسلے کے اوراد، اذکار، سندیں؟ سلسلے کے اوراد، اذکار اور شجرے۔ سبحان اللہ، سلسلے کے اوراد، اذکار اور شجرے بھی موجود ہیں۔ اب ہم دوسرا سوال میاں حضور کی ذاتی شخصیت سے متعلق کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین میرے مرشد کو سلامت رکھے۔ میاں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا جادوگر جس سے آپ کا ٹاکرا ہوا کبھی آپ پر قابو پایا؟ نہیں، خیر کوئی حاوی تو نہیں ہو سکا کبھی بھی، الحمدللہ، لیکن ہاں مشکلات پیدا کری ہیں ضرور، میاں اور وہ بھی وقتی طور پہ۔ اللہ اکبر۔ تو حاوی نہ ہونے کی وجہ؟ بزرگوں کی عنایت، کرم، پیر و مرشد کی نظر، سبحان اللہ، اور دعا ان کی۔ اچھا میاں، کیا وقتی طور پر مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں؟ بالکل وقتی طور پر مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ۔ میاں حضور، اگلا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ ایک روحانی شخصیت ہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں، کروڑوں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی عقیدت کا دم بھرتے ہیں، آپ کا نام ہمارے لیے ایک اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آپ کے پاس لوگوں کا ذہن ہے کہ بہت سارے موکلات ہوں گے جس سے آپ کام لیتے ہوں گے، تو آپ کے پاس ایسے کتنے موکلات ہیں؟ نہیں، خیر کبھی نہ کوئی چلہ موکلات کے لیے کیا اور نہ کبھی اس طرف توجہ کری۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ چونکہ جب انسان روحانی کا قدم رکھتا ہے اور مجاہدات، ریاضتیں وغیرہ کرتا ہے تو وہ چیزیں مسخر تو ہوتی ہیں، کچھ چیزیں تو مسخر ہو ہی جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ پہلے اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ اکبر، پھر ساری چیزیں مسخر ہو جاتی ہیں اور آسان پیدا کر ہو جاتی ہے۔ تو بس صرف زبان کو اپنی سیدھی کرنے والی بات نہیں ہوتی، اپنا قلب کو سیدھا کر لینا ہوتا ہے بس۔ میاں آپ اکثر ایک بات فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی ریاضتیں کی، جو کچھ بھی وظائف کیے، کبھی آپ نے اس سے اپنے ذاتی کام نہیں لیے، صرف راہ للہ، راہ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کیے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میاں اگلا سوال میرا آپ سے یہ کہ جو کالی ماتا یا ہندوازم میں جو اس کا بڑا جو ہے نام ہے اور لوگ خوف میں مبتلا کرتے ہیں، تو کبھی اس کالی ماتا سے آپ کا سامنا ہوا ہے؟
بہت مرتبہ. بہت مرتبہ. ہاں لیکن اللہ کا کرم یہ رہا کہ کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکی اور بھاگنا ہی پڑا اسے. بھاگنا ہی پڑا. میاں ایک دفعہ آپ نے نشست میں آج سے 10 سے 11 سال پہلے فرمایا تھا جب آپ کے کمرے میں نشست ہوتی تھی کہ کالی ماتا کا وار ہماری اولاد پر، نسبی اولاد پر بھی اور ہماری روحانی اولاد پر بھی کبھی نہیں چل سکتا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس نے وعدہ کیا اس بار آپ سے، یعنی اگر ہمارے سلسلے یا آپ کی جو نسبی اولاد ہے صاحبزادگان ہیں اور ہم آپ کی روحانی اولاد ہیں، اگر ان پر کوئی کالی کا جادو کرنے والا ہو تو اس کا جادو کارگر نہیں ہوگا. اور اکثر مشاہدے میں آیا، لوگوں نے بتایا بے بھی شک ہے میاں، مجھے. بالکل تو الحمدللہ. یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ، اور ہمارے بزرگوں کی عطا ہے. اور ماشاء ہمارا اللہ. خاندان چونکہ مداری بھی ہے، اچھا مداریہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو مداریہ خاندان تو ویسے ہی یہ ان کے آگے بے بس ہے. اچھا، یہ مداری خاندان کی خصوصیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ آج ایک نئی بات پتہ چلی کہ ہم چونکہ مداری سلسلہ بھی ہے تو یہ خصوصیت ہے. خیر ہمارے لیے تو ہمارے پیر و مرشد میاں حضور کا کرم ہے، جو مداری سلسلے کے لوگ ہیں ان پر اس چیز کا اثر نہیں ہوتا. میاں حضور آپ کے مریدین کا، چاہنے والوں کا حلقہ احباب بہت بڑا ہے اور شاگرد بھی آپ کے دنیا بھر میں. 5 ایسے مریدوں کے، شاگردوں کے نام گنوائیں جو آپ کو جو ہے نا عزیز ہوں. خیر کسی ماں باپ سے پوچھی جائے اللہ کہ اکبر. تمہاری کون سی اولاد عزیز ہے، سبحان اللہ. تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کے بارے میں. اور کوئی یہ پوچھے تمہاری دونوں آنکھوں میں سے کون سی آنکھ اچھی لگتی ہے، اللہ اکبر. تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا. سبحان لیکن اللہ. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ دل کے قریب ہو جاتے قریب ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ہیں. جی ایسے لوگ ہیں، لیکن اب کہ میں کسی کا نام لوں واہ تو واہ. دوسروں کو دل آزاری ہو سبحان اللہ سبحان تو اللہ. وہ اچھا نہیں لگتی یہ بات. بے شک یہ کریموں کی شان ہوتی ہے ماشاءاللہ. کریم محبت تو کرتے ہیں مگر نام نہیں، کیونکہ دوسروں کی دل آزاری نہ ہو. یہ ایک اللہ کے ولی کی جو ہے نا عادت ہوتی ہے. میاں ایک سوال، 2 سوال میرے متعلق ہیں. آصف سعید کی کوئی ایسی بات یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعہ مسجد فضان طارق میاں ساتھ ساتھ فرنٹ کی دیوار اور سائڈ کی دیوار کی پڑھائی کا کام جاری ہے. کوئی ایسی عادت یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو ناگوار اور ناپسند ہو، وہ ارشاد فرمائیں. نہیں مجھے تو خیر ایسی کوئی چیز ناپسند نہیں ہے، لیکن ہاں ایک عادت جو ہے وہ اشتعال انگیزی کی ذرا ہے تھوڑی سی. تو اشتعال میں آ جانا، ذرا اس کو رفع کرو. اچھا اس کو یعنی جذبات میں آ جانا. جذبات میں آ جانا صحیح. یہ جذبات میں اگر عشق کے لیے ہوں، محبت کے لیے ہوں تو پھر کیا؟ بہت اچھے ہوتے ہیں، جی بہت اچھے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بعض معمور میں ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے، تو اس کی پہ خیال کرو. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ خیر کرے. میاں نے آج مجھے نصیحت فرمائی. انشاءاللہ یہ بالکل عادت ہے، اشتعال انگیزی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے میری ذات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو. تو انشاءاللہ آئندہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنی اشتعال انگیزی کو انشاءاللہ ختم کروں اور اس اشتعال انگیزی کو حضور اور اپنے مرشد کے عشق کے لیے استعمال کروں. آصف سعید، یہ ہماری ٹیم نے سوال لکھے ہیں. آصف سعید کی کوئی ایسی عادت جو آپ کو اچھی لگتی ہو یا اس قابل ہو کہ آپ کے قدموں کے خاک بن اچھی جائے؟ عادتیں ہیں، بہت ساری اچھی عادتیں ہیں، لیکن ایک فیاضی کی عادت بہت اچھی ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ یقیناً سخی مرشد کا ہی کرم ہے، یہ میاں حضور کی کرم نوازی ہے. الحمدللہ رب العالمین. کوئی خاص نصیحت میرے لیے اور اپنے تمام مریدوں کے لیے ارشاد فرمائیں. تمام مریدین کے لیے نصیحت سب سے پہلی یہی ہے کہ الاستقامت الاستقامت. فوق الکرامت، صحیح. کہ استقامت سے رہیں، یقین کے ساتھ رہیں، اور جو بھی کام کریں یقین کے ساتھ کریں. اصل میں یقین اس راستے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. مولانا اقبال کا شعر ہے نا، کہتے ہیں کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم،
جہاد زندگانی میں ہے، یہ مردوں کی شمشیر بے ہے. شک. تو یہ ایک بڑی نصیحت ہے سمجھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی استقامت پر بندہ آئے، استقامت سے چلے گا اور یقین سے چلے گا تو وہ اس راستے میں کامیاب ہو جائے گا. میاں حضور حال ہی میں ہمارا سالانہ عرس گزرا اور اس میں ہم ایک آزمائش سے گزرے، اور جو آپ پر اور اس میں بھی شامل تھا، تو لوگوں نے فتوے لگا دیے کفر کے. تو آپ کی دلی جذبات یا کیفیات کیا تھیں؟ دیکھیں بیسیکلی پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ ہماری زبان کے الفاظ تھے نہیں. سبحان اللہ بے شک. دوسری بات یہ تھی کہ ہم سے تھوڑی سی کج کوتاہی کہہ لیں اس کو، یا کج سماعت انتظامی کہہ لیں اس مسٹیک کو، کے لیں. انتظامی امور کی بات تھی کہ تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے، اور ہم نے وہ کلمات سنے بھی نہیں اس کے جو اس نے بکے. بالکل. اور ہماری کچھ تھوڑے سے جو لوگ منتظم تھے جن کی ذمہ داری قوالوں کو چیک کرنا چیک تھا، کرنا اور ہمیشہ ہم یہ کام کرتے ہیں، بالکل تو ہر سال انہوں ہوتا نے ہے ایسا. تھوڑی سی جو ہے غلطیاں کوتاہیاں کریں اس معاملے میں، جس کا نتیجہ ہم نے بھگتا. اور یہ اچھی بات رہی کہ علماء نے ہمارا جو ہے وہ اس طرف دھیان کرایا، دھیان کرائے الحمد اور ہم اس بات سے غافل نہیں رہے، اور آئندہ کے لیے بھی ہمارے لیے محتاط احتیاط کی بات ہو گئی یہ تو آپ اکثر فرماتے ہیں ہم ہمیں محتاط رہنا چاہیے. اپنے انتظامی معاملات کو اور زیادہ احتیاط سے دیکھیں. جی. تو یہ تو اچھی بات رہی، کوئی ایسی بات نہیں رہی ہمارے لیے. مگر میاں آپ کے جو دلی جذبات تھے جو اتنی جلد بازی کی گئی، وہ کیا کیفیت؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، ایک تو تنقید ہوتی ہے تعمیر کے لیے، ہاں اصلاح کے لیے. اصلاح کے لیے ہوتی ہے، اور ایک تنقیر برائے تنقیر حسد اور بغض میں ہوتی ہے. جی آئی نا سمجھ؟ تکلیف دہ وہ بات ہوتی ہے جی کہ جو حسد بغض اور بہتان کے ذریعے ہو. صحیح. اصلاح ہو تو بالکل حاضر سر تسلیم خام ہے، وہ تو اصلاح کے لیے تو شریعت کی اصلاح بے شک تو ہمارے سر آنکھوں پر ہے، بے شک اس کے لیے ہماری گردنیں حاضر ہیں شریعت کے لیے. بے شک. تو اس میں کوف تو ہوئی، ظاہر سی بات ہے، تکلیف تو تکلیف دہ عمل تھا ایک. اور وہ افراد تھے نا جو آپ سے وابستہ ہی تھے، وابستہ رہے، آپ کے اور گھر آتے جاتے، آپ سے بالکل تربیت جاتے لیتے رہے. تربیت لیتے رہے. اور وہ خوبی کی بات یہ ہے کہ اتنا عرصے آپ کے تربیت مزاج لینے سے کے بھی واقف ہے وہ. بعد مزاج سے بھی واقف ہوئے، اور یہ بھی نہیں سمجھ سکے اتنے عرصے کے اندر کہ گویا ہمارا توحید اور رسالت کے معاملے میں کیا عقیدہ ہے. اللہ اللہ اللہ. تو یہ اس بات کا دکھ ضرور ہوا. دکھ ضرور ہوا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور جلد بازی سے ہمیں کام لینے سے محفوظ فرمائے. ناظرین میں خود عینی شاہد ہوں، میاں حضور ہمیں یہی تربیت فرماتے رہے کہ یہ اچھا ہو گیا، ہم آگے محتاط ہو جائیں گے اور شریعت کے لیے ہمارا سر تسلیم خم ہے. ہاں یہ کہ طریقہ کار کا جو ہے نا انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ آپ تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں یا تنقید برائے توہین کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. میاں حضور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کے ذریعے سے بہت سارے اعمال وظائف، ہر دوسرا بندہ وظائف کو عام کر رہا ہے، اجازتیں دے رہا ہے، لوگوں کو پڑھنے کی طرف لے کر آ رہا ہے. تو آپ ان اجازتوں کے بارے میں یا جو طریقہ چل پڑا ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمائیں. بس لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اجازت دے رہا ہے، جو وظائف بتا رہا ہے، وہ یا اس کی نسبت اب سلاسل سے ہے یا نہیں ہے، یا وہ اپنے تئیں وظائف بتا رہا ہے. اگر سلاسل سے اس کی نسبت ہے اور سلسلے کے وظائف اور سلسلے کے تحت بتا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. لیکن کوئی آدمی انفرادی طور پر خود اپنی مرضی سے یہ وظائف بتا رہا ہے ادھر ادھر سے کتابوں سے ادھر ادھر سے دیکھ کے، تو اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ خود اگر کوئی عامل نہیں ہوتا یا سلسلے سے وابستہ نہیں ہوتا یا سلسلے کی اجازتیں نہیں ہوتی تو پھر یہ رجحت پیدا ہوتی ہے، اس سے پریشانی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک. میاں حضور آپ کی بہت زیادہ ریاضت رہی، ایک یہاں تک پہنچنے میں آپ نے کتنا عرصہ ریاضت میں صرف کیا، بزرگوں کی صحبت لگائی، کتنے وظائف کیے ہوں گے میاں آپ نے؟ وظائف تو خیر یاد نہیں ہے، لیکن اللہ قریباً 20 سال سے زیادہ ریاضت کی. اللہ اکبر. 20 سال پورے ریاضت کی سے زیادہ ریاضت کی. میاں آج بھی آپ کا ریاضت کا دورانیہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہت مصروف ہے الحمدللہ. تو آپ دین کی بھی خدمت کرتے ہیں، اپنے گھر کا بھی خیال کرتے ہیں، مریدوں کا بھی خیال کرتے ہیں، ہم جیسے نکموں کو بھی آپ سنبھالتے ہیں. تو آج بھی ریاضت کا دورانیہ آپ کا کتنا ہے؟ کیا کبھی آپ ترک کر دیتے ہیں آج پڑھا کل نہیں پڑھا، پرسوں پڑھا نہیں؟ پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا. پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ آج پڑھاؤ کل چھوڑ دیا ہو. یعنی کہ جب سے شروع ہوئی ہیں اور سن 1978 سے
آج تک ناغہ نہیں کیا. بحالت مجبوری کے جو اسپتال وغیرہ میں رہا میں، وہ تو کچھ بیماری آپ نے بیماری کی کاٹی جو ہم نے، صرف اسی میں ناغہ ہوا. باقی پوری زندگی میں کبھی ناغہ نہیں ہوا کسی بھی حال میں، چاہے بیمار ہو چاہے کسی بھی حال میں ہو. اگر گھر میں موجود ہیں تو پورا عمل کرا، سفر میں حضر میں کبھی ریاضت نہیں چھوڑی. میاں حضور بہت سارے اعمال آپ نے کیے، 22-24 سال آپ کی ریاضت تھے. آپ کے تمام اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا رہا یا ہے؟ سب سے پسندیدہ عمل جو مجھے اور جو سب سے زیادہ پڑھا بھی ہے، ریاضت بھی کری، وہ سورہ مزمل شریف. سبحان اللہ، آج راز منکشف ہو گیا، سبحان اللہ، آشکار ہو گیا. اس پہ بہت زیادہ پڑھی، اور سورہ مزمل شریف، اور اس کے بعد چہلکاف شریف. چہلکاف شریف یہ سب سے محبوب عمل ہے. میں حضور بہت سارے اعمال آپ نے پڑھے ہیں، آپ لوگوں کو تعلیم کرتے ہیں، کوئی ایک عمل اگر کہا جائے کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ پڑھا جائے تو وہ کون سا عمل ہوگا؟ سورہ مزمل. سورہ مزمل شریف ہوگی. تو یہ آپ کے مریدین کے لیے نصیحت بھی کہ سورہ مزمل بہت بہترین ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا، اور ہمارے تقریباً سرخیل بزرگوں نے اس پہ ریاضت کی. ہمارے سلسلے کا جو فیض ہے میاں وہ سورہ مزمل کے تحت ہے. بالکل ایسا ہے، ایسا ہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. آج ناظرین آپ کو پتہ چل گیا کہ جو ہے راز آشکار ہو گیا، آپ کو وظیفہ بھی پتہ چل گیا. اللہ تعالی ہمیں جو ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کون سے اعمال ہیں جو ہے ہمیشہ آپ کی مدامت میں رہتے ہیں؟ یہ تو تقریباً چہلکاف ہے، سورہ مزمل شریف ہے، سورہ فاتح ہے، اور اس طرح کے سورہ فلق ناس ہے. یہ ہمیشہ معمول میں رہتے ہیں، اور دعائیں کچھ معصورہ. جی وہ میاں اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دعا اگر وظائف پڑھنے کی بات کی جائے تو اس میں جو معصورہ دعائیں حدیث میں آئی ہیں وہ افضل ہوتا ہے، یا پھر جو وظائف جو بزرگوں سے منقول ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے؟ جو حدیث میں آئی ہیں معصورہ دعائیں وہ تو سب سے افضل ہیں. صحیح. اس کے بعد جو بزرگوں سے کے طریقے سے جو دعائیں حاصل ہوتی ہیں، وہ چونکہ ان میں بزرگوں کی اجازت شامل ہوتی ہے اور ان کے منہ سے کلام سے نکلتی ہے تو بابرکت ہو جاتی ہے، تو وہ اس لیے وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. لیکن افضل دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ سب سے افضل دعائیں ہیں، اور اس پر عامل رہنا چاہیے آدمی. میاں یہ پوڈ کاسٹ پروگرام ہے، بہت سے سوالات ایسے ہیں جو ظاہر نہیں کیے جاتے مگر یہاں پر کرنے پڑ رہے ہیں، اور آپ جواب بھی محبت سے ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے اتنے وظائف کیے، ساری زندگی آپ کی ریاضت میں گزری، اب تک ریاضت چل رہی ہے، تو بہت سارے جنات اور روحانی مخلوقات سے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ بالکل اکثر ہوئی ہے، بہت زیادہ ہوئی ہے. اور دو ایسے بزرگ جنات، ایک حافظ سلیمان، حافظ سلیمان جی، اور ایک حافظ اللہ بخش صاحب. حافظ اللہ بخش یہ بڑے بزرگ جنات تھے یہ، جی، اور ابھی بھی ہیں. ماشاء اللہ. تو ان سے ملاقات ہوئی اور نصیحتیں بھی کی. اچھا، جنات نصیحتیں بھی کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. اور ان کی نصیحت پر پھر عمل کیا جائے؟ عمل بھی کرنا چاہیے. بزرگ جنات ہیں، وہ حافظ تھے. اور ایک جنات جو ہیں حافظ سلیمان صاحب، ان کی تو ڈیوٹی روزہ رسول پہ رہتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑے میں ان سے ملاقات کا تھوڑا سا مختصر واقعہ اگر ارشاد فرما دیں، کس طرح ہوئی، کب ہوئی؟ ایک عمل میں کرنا چاہتا تھا، تو اس کی اجازت میں نے میاں صاحب سے لی، خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس دعا کے جو عامل ہیں وہ حافظ سلیمان بہت بڑے عامل ہیں اس سے. تو میں نے کہا پھر تو کہا تمہیں ان سے بھی اجازت دلوا دیں گے. سبحان اللہ. تو اس وقت میاں صاحب نے ملاقات میری کرائی تھی حافظ سلیمان صاحب سے. سبحان اللہ. ایک دفعہ. صحیح. دوسری مرتبہ پھر میں عمرے کے لیے گیا تو میری وہاں ملاقات ہوئی تھی سبحان اللہ حافظ صاحب سے. یہ آپ کی خدمت میں معمور جو تو ہے وہ یہ جس کا آپ واقعہ اکثر نشست میں بھی پرانی نشستوں میں فرماتے ہیں، یہ وہی حافظ صاحب ہیں؟ حافظ صاحب جو مکے سے فوراً مدینہ آپ کے پہنچنے سے پہلے پہنچ گئے تھے، جی کھانا بھی لے کر حاضر ہو جاتے تھے. اور حافظ خدا بخش جو ہیں وہ ان کے استاد ہیں. اچھا، وہ ان کے استاد ہیں. وہ بہت ضعیف ہیں. صحیح. میاں کیا روحوں سے ملاقات ممکن ہے؟ عالم کشف میں جو جس کو ہم شغل یا مراقبہ کہتے ہیں، مراقبے کی حالت میں ارواح سے ملاقات ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. صحیح. بزرگان اکرام کے ارواح سے بھی ملاقات ہوتی ہے، علماء کرام کے ارواح سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے. تو
عالموں سے ملاقات مراقبے کی حالت میں ہو سکتی ہے یا خواب کی عالم میں۔ بعض لوگ روحوں کو مسخر کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں، روحیں مسخر نہیں ہوتی، ہمزاد مسخر ہوتے ہیں۔ صحیح، روح تو امر ربی سے ہے، امر رب، وہ کسی مسخر کیسے ہو سکتی؟ صحیح، صرف ان سے ملاقات ہو ان سکتی سے ہے، ملاقات ہو سکتی۔ ملاقات ہو سکتی ہے۔ میاں حضور، تمام مریدین کے لیے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، تو اپنے مریدوں اور غلاموں کے لیے کوئی خاص نصیحت؟ دیکھیں، جو اس راستے پہ قدم رکھتا ہے ان کے لیے تو خاص طور پہ یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے ہر معاملات میں شریعت کو مقدم رکھیں اور سنتوں پر عمل پیرا رہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، یہ راستہ جو ہے حرام سے بچنے کا ہے، حرام سے بچیں۔ اپنے آپ کو اس سے بچائیں، چاہے وہ الفاظ کی صورت میں ہو، وہ بدنگاہی کی صورت میں ہو، وہ بدگوہی کی صورت میں ہو، وہ بد سماعت کی صورت میں ہو، یا وہ بد لقمے کی صورت میں ہو۔ اگر ان سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اس راستے پہ کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ نے دیکھا میاں حضور کی ذاتی زندگی سے متعلق سوالات ہوئے، میاں حضور نے محبت سے جوابات عنایت فرمائے، بہت ساری نصیحتیں بھی فرمائی۔ کہتے ہیں کہ اللہ والے سمندر کو جو ہے نا کوزے میں بند کر دیتے ہیں، سمجھنے کے لیے اتنی باتیں ہی کافی ہیں۔ میاں حضور، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، آپ کا سایہ عاطفت امت پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ آپ کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ کیسی لگی؟ النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی دینی و سماجی خدمات میں اپنا حصہ ملانے کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات ادارے کو دے کر اپنے لیے زاد آخرت جمع کیجیے۔ النور کہ کیا کوئی ایسا جادوگر جس سے آپ کا ٹاکرا ہوا کبھی آپ پر قابو پایا؟ حضور، تمام مریدین کے لیے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، کالی ماتا سے آپ کا سامنا ہوا ہے؟ بہت مرتبہ۔ بہت مرتبہ۔ تو آج بھی ریاضت کا دورانیہ آپ کا کتنا ہے؟ کیا کبھی آپ ترک کر دیتے ہیں، آج پڑھا کل نہیں پڑھا، پرسوں پڑھا نہیں؟ پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا۔ پوری زندگی میں ایسا نہیں؟ کوئی خاص نصیحت میرے لیے اور اپنے تمام مریدوں کے لیے ارشاد فرمائیں۔ تمام مریدین کے لیے نصیحت سب سے پہلی یہی ہے کہ حضور، حال ہی میں ہمارا سالانہ عرس گزرا اور اس میں ہم ایک آزمائش سے گزرے، اور جو آپ پر اور اس میں بھی شامل تھا، تو لوگوں نے فتوے لگا دیے کفر کے، تو آپ کی دلی جذبات یا کیفیات کیا تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نور رمضان ٹرانسمیشن کے آخری عشرے کے خصوصی پروگرام، خصوصی سیریز جس کو ہم پوڈ کاسٹ کہہ رہے ہیں، آپ سے کہا تھا کہ ہمارے اس سیریز کے اندر آپ مختلف روحانی اور علمی شخصیات سے آپ ملاقات کریں گے۔ آج الحمدللہ رب العالمین جس ہستی نے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو، ہمارے ادارے کو رونق بخشی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اللہ کے ولی کامل ہے، شیخ المشائخ، میرے پیر و مرشد شیخ حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی نقشبندی چشتی قلندری ابو العلاء جہانگیری شاذلی مدظل العالی تشریف لائیں۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہماری پوڈ کاسٹ کا حصہ ہمارے پیر و مرشد بنے۔ سب سے پہلے ہم آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میاں آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ناظر، اب ہم اپنے سوالات کا سلسلہ بلا تاخیر آگے بڑھائیں گے۔ میاں حضور، آپ کے پاس کتنے سلسلوں کی خلافت ہے جو آپ اپنے مریدین کو، اپنے خلفاء کو بھی عطا فرماتے ہیں؟ تقریباً 40 سے 42۔ تو ان خلافت کے ساتھ ساتھ صرف خلافت نامے ہیں یا سلسلے کے اوراد، اذکار، سندیں؟ سلسلے کے اوراد، اذکار اور شجرے۔ سبحان اللہ، سلسلے کے اوراد، اذکار اور شجرے بھی موجود ہیں۔ اب ہم دوسرا سوال میاں حضور کی ذاتی شخصیت سے متعلق کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین میرے مرشد کو سلامت رکھے۔ میاں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا جادوگر جس سے آپ کا ٹاکرا ہوا کبھی آپ پر قابو پایا؟ نہیں، خیر کوئی حاوی تو نہیں ہو سکا کبھی بھی، الحمدللہ۔ لیکن ہاں مشکلات پیدا کری ہیں ضرور، میاں اور وہ بھی وقتی طور پہ۔ اللہ اکبر۔ تو حاوی نہ ہونے کی وجہ؟ بزرگوں کی عنایت، کرم، پیر و مرشد کی نظر سبحان اللہ۔ اور دعا ان کی۔
اچھا میاں، کیا وقتی طور پر مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں؟ بالکل وقتی طور پر مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ۔ میاں حضور اگلا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ ایک روحانی شخصیت ہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں، کروڑوں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی عقیدت کا دم بھرتے ہیں، آپ کا نام ہمارے لیے ایک اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے، تو آپ کے پاس لوگوں کا ذہن ہے کہ بہت سارے موکلات ہوں گے جس سے آپ کام لیتے ہوں گے، تو آپ کے پاس ایسے کتنے موکلات ہیں؟ نہیں خیر، کبھی نہ کوئی چلہ موکلات کے لیے کیا اور نہ کبھی اس طرف توجہ کری۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ چونکہ جب انسان روحانی میں قدم رکھتا ہے اور مجاہدات، ریاضتیں وغیرہ کرتا ہے تو وہ چیزیں مسخر تو ہوتی ہیں، کچھ چیزیں تو مسخر ہو ہی جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ پہلے اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ اکبر، پھر ساری چیزیں مسخر ہو جاتی ہیں اور آسان پیدا کر ہو جاتی ہے۔ تو بس صرف زبان کو اپنی سیدھی کرنے والی بات نہیں ہوتی، اپنا قلب کو سیدھا کر لینا ہوتا ہے بس۔ میاں آپ اکثر ایک بات فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی ریاضت کی، جو کچھ بھی وظائف کیے، کبھی آپ نے اس سے اپنے ذاتی کام نہیں لیے، صرف راہ للہ، راہ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میاں اگلا سوال میرا آپ سے یہ کہ جو کالی ماتا یا ہندوازم میں جو اس کا بڑا جو ہے نام ہے اور لوگ خوف میں مبتلا کرتے ہیں، تو کبھی اس کالی ماتا سے آپ کا سامنا ہوا ہے؟ بہت مرتبہ، بہت مرتبہ۔ ہاں، لیکن اللہ کا کرم یہ رہا کہ کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکی اور بھاگ نہیں پڑا اسے۔ بھاگنا ہی پڑا۔ میاں ایک دفعہ آپ نے نشست میں آج سے 10 سے 11 سال پہلے فرمایا تھا، جب آپ کے کمرے میں نشست ہوتی تھی، کہ کالی ماتا کا وار ہماری اولاد پر، نسبی اولاد پر بھی اور ہماری روحانی اولاد پر بھی کبھی نہیں چل سکتا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس نے وعدہ کیا اس بار آپ سے، یعنی اگر ہمارے سلسلے یا آپ کی جو نسبی اولاد ہے، صاحبزدگان ہیں، اور ہم آپ کی روحانی اولاد ہیں، اگر ان پر کوئی کالی کا جادو کرنے والا ہو تو اس کا جادو کارگر نہیں ہوگا۔ اور اکثر مشاہدے میں آیا، لوگوں نے بتایا، بے شک میاں، بالکل الحمدللہ۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ، اور ہمارے بزرگوں کی عطا ہے، اور ہمارا خاندان چونکہ مداری بھی ہے، اچھا، مداریہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو مداریہ خاندان تو ویسے ہی یہ ان کے آگے بے بس ہے۔ اچھا، یہ مداری خاندان کی خصوصیت ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ آج ایک نئی بات پتہ چلی کہ ہم چونکہ مداری سلسلہ بھی ہے تو یہ خصوصیت ہے۔ خیر ہمارے لیے تو ہمارے پیر و مرشد میاں حضور کا کرم ہے، جو مداری سلسلے کے لوگ ہیں ان پر اس چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ میاں حضور آپ کے مریدین کا، چاہنے والوں کا حلقہ احباب بہت بڑا ہے، اور شاگرد بھی آپ کے دنیا بھر میں۔ 5 ایسے مریدوں کے، شاگردوں کے نام گنوائیں جو آپ کو جو ہے نا عزیز ہوں۔ خیر کسی ماں باپ سے پوچھی جائے اللہ کہ تمہاری کون سی اولاد عزیز ہے، سبحان اللہ، تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کے بارے میں، اور کوئی یہ پوچھے تمہاری دونوں آنکھوں میں سے کون سی آنکھ اچھی لگتی ہے، اللہ اکبر، تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ سبحان لیکن اللہ، ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ دل کے قریب ہو جاتے قریب ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، لیکن اب کہ میں کسی کا نام لوں تو دوسروں کو دل آزاری ہو سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ وہ اچھا نہیں لگتی یہ بات۔ بے شک یہ کریموں کی شان ہوتی ہے، ماشاءاللہ کریم محبت تو کرتے ہیں مگر نام نہیں، کیونکہ دوسروں کی دل آزاری نہ، یہ ایک اللہ کے ولی کی جو ہے نا عادت ہوتی ہے۔ میاں ایک سوال، 2 سوال میرے متعلق ہیں۔ آصف سعید کی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی عادت یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو ناگوار اور ناپسند ہو، وہ ارشاد فرمائیں۔ نہیں مجھے تو خیر ایسی کوئی چیز ناپسند نہیں ہے، لیکن ہاں ایک عادت جو ہے وہ اشتعال انگیزی کی ذرا ہے تھوڑی سی، تو اشتعال میں آ جانا، ذرا اس کو رفع کرو۔ اچھا، اس کو یعنی جذبات میں آ جانا، جذبات میں آ جانا صحیح۔ یہ جذبات میاں اگر عشق کے لیے ہوں، محبت کے لیے ہوں، تو پھر کیا؟ بہت اچھے ہوتے ہیں، جی، بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض معمور میں ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے، تو اس کی پہ خیال کرو۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ میاں نے آج مجھے نصیحت فرمائی، انشاءاللہ یہ بالکل عادت ہے، اشتعال انگیزی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے میری ذات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، تو انشاءاللہ آئندہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنی اشتعال انگیزی کو انشاءاللہ ختم کروں، اور اس اشتعال انگیزی کو حضور اور اپنے مرشد کے عشق کے لیے استعمال کروں۔ آصف سعید، یہ ہماری ٹیم نے سوال لکھے، آصف سعید کی کوئی ایسی عادت جو آپ کو اچھی لگتی ہو یا اس کے آپ کے قدموں کے خاک بن اچھی جائے؟ عادتیں ہیں، بہت ساری اچھی عادتیں ہیں، لیکن ایک فیاضی کی عادت بہت اچھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مرشد کا ہی کرم ہے، یہ میاں حضور کی کرم نوازی، الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی خاص نصیحت میرے لیے اور اپنے تمام مریدوں کے لیے ارشاد فرمائیں۔
تمام مریدین کے لیے نصیحت سب سے پہلی یہی ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت، صحیح، کہ استقامت سے رہیں، یقین کے ساتھ رہیں، اور جو بھی کام کریں یقین کے ساتھ کریں۔ اصل میں یقین اس راستے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ مولانا اقبال کا شعر ہے نا، کہتے ہیں کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر بے ہے۔ شک، تو یہ ایک بڑی نصیحت ہے، سمجھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی استقامت پر بندہ آئے، استقامت سے چلے گا اور یقین سے چلے گا تو وہ اس راستے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میاں حضور، حال ہی میں ہمارا سالانہ عرس گزرا اور اس میں ہم ایک آزمائش سے گزرے، اور جو آپ پر اور اس میں بھی شامل تھا، تو لوگوں نے فتوے لگا دیے کفر کے، تو آپ کی دلی جذبات یا کیفیات کیا تھیں؟ دیکھیں، بیسیکلی پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ ہماری زبان کے الفاظ تھے نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہم سے تھوڑی سی کج کوتاہی کہہ لیں اس کو، یا کج سماعت انتظامی کہہ لیں اس مسٹیک کو، کہہ لیں۔ انتظامی امور کی بات تھی کہ تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے، اور ہم نے وہ کلمات سنی بھی نہیں اس کے جو اس نے بکے، بالکل، اور ہماری کچھ تھوڑے سے جو لوگ منتظم تھے جن کی ذمہ داری قوالوں کو چیک کرنا چیک تھا، کرنا، اور ہمیشہ ہم یہ کام کرتے ہیں، بالکل، تو ہر سال انہوں ہوتا نے ہے ایسا۔ تھوڑی سی جو ہے غلطیاں کوتاہیاں کریں اس معاملے میں، جس کا نتیجہ ہم نے بھگتا۔ اور یہ اچھی بات رہی کہ علماء نے ہمارا جو ہے وہ اس طرف دھیان کرایا، دھیان کرائے، الحمد اور ہم اس بات سے غافل نہیں رہے، اور آئندہ کے لیے بھی ہمارے لیے محتاط احتیاط کی بات ہو گئی یہ تو آپ اکثر فرماتے ہیں ہم ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ اپنے انتظامی معاملات کو اور زیادہ احتیاط سے دیکھیں، جی، تو یہ تو اچھی بات رہی، کوئی ایسی بات نہیں رہی ہمارے لیے۔ مگر میاں آپ کے جو دلی جذبات تھے، جو اتنی جلد بازی کی گئی، وہ کیا کیفیت؟ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے، ایک تو تنقید ہوتی ہے تعمیر کے لیے، ہاں، اصلاح کے لیے۔ اصلاح کے لیے ہوتی ہے، اور ایک تنقیر برائے تنقیر حسد اور بغض میں ہوتی ہے۔ جی آئی نا سمجھ؟ تکلیف دہ وہ بات ہوتی ہے جی، کہ جو حسد بغض اور بہتان کے ذریعے ہو۔ صحیح، اصلاح ہو تو بالکل حاضر سر تسلیم خام ہے، وہ تو اصلاح کے لیے تو شریعت کی اصلاح بے شک، تو ہمارے سر آنکھوں پر ہے، بے شک، اس کے لیے ہماری گردنیں حاضر ہیں شریعت کے لیے۔ بے شک۔ تو اس میں کوف تو ہوئی، ظاہر سی بات ہے، تکلیف تو تکلیف دہ عمل تھا ایک، اور وہ افراد تھے نا جو آپ سے وابستہ ہی تھے، وابستہ رہے، آپ کے اور گھر آتے جاتے، آپ سے بالکل تربیت جاتے لیتے رہے، تربیت لیتے رہے، اور وہ خوبی کی بات یہ ہے کہ اتنا عرصے آپ کے تربیت مزاج لینے سے کے بھی واقف ہے وہ۔ بعد مزاج سے بھی واقف ہوئے، اور یہ بھی نہیں سمجھ سکے اس اتنے عرصے کے اندر کہ گویا ہمارا توحید اور رسالت کے معاملے میں کیا عقیدہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو یہ اس بات کا دکھ ضرور ہوا۔ دکھ ضرور ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور جلد بازی سے ہمیں کام لینے سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، میں خود عینی شاہد ہوں، میاں حضور ہمیں یہی تربیت فرماتے رہے کہ یہ اچھا ہو گیا، ہم آگے محتاط ہو جائیں گے، اور شریعت کے لیے ہمارا سر تسلیم خم ہے۔ ہاں، یہ کہ طریقہ کار کا جو ہے نا انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ آپ تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں یا تنقید برائے توہین کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ میاں حضور، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کے ذریعے سے بہت سارے اعمال، وظائف، ہر دوسرا بندہ وظائف کو عام کر رہا ہے، اجازتیں دے رہا ہے، لوگوں کو پڑھنے کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ تو آپ ان اجازتوں کے بارے میں یا جو طریقہ چل پڑا ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمائیں۔ بس لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اجازت دے رہا ہے، جو وظائف بتا رہا ہے، گویا اس کی نسبت اب سلاسل سے ہے یا نہیں ہے، یا وہ اپنے کئی وظائف بتا رہا ہے۔ اگر سلاسل سے اس کی نسبت ہے اور سلسلے کے وظائف اور سلسلے کے تحت بتا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، لیکن کوئی آدمی انفرادی طور پر خود اپنی مرضی سے یہ وظائف بتا رہا ہے، ادھر ادھر سے کتابوں سے ادھر ادھر سے دیکھ کے، تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ خود اگر کوئی عامل نہیں ہوتا یا سلسلے سے وابستہ نہیں ہوتا یا سلسلے کی اجازتیں نہیں ہوتی تو پھر یہ رجحت پیدا ہوتی ہے، اس سے پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک، میاں حضور آپ کی بہت زیادہ ریاضت رہی، ایک یہاں تک پہنچنے میں آپ نے کتنا عرصہ ریاضت میں صرف کیا، بزرگوں کی صحبت لگائی، کتنے وظائف کیے ہوں گے میاں آپ نے؟ وظائف تو خیر یاد نہیں ہے، لیکن اللہ 20 سال سے زیادہ ریاضت کی، اللہ اکبر، 20 سال پورے ریاضت کی، سے زیادہ ریاضت کی۔ میاں آج بھی آپ کا ریاضت کا دورانیہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہت مصروف ہے الحمدللہ،
تو آپ دین کی بھی خدمت کرتے ہیں، اپنے گھر کا بھی خیال کرتے ہیں، مریدوں کا بھی خیال کرتے ہیں، ہم جیسے نکموں کو بھی آپ سنبھالتے ہیں، تو آج بھی ریاضت کا دورانیہ آپ کا کتنا ہے؟ کیا کبھی آپ ترک کر دیتے ہیں آج پڑھا کل نہیں پڑھا، پرسوں پڑھا نہیں؟ پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا، پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ آج پڑھاؤ کل چھوڑ دیا ہو. یعنی کہ جب سے شروع ہوئی ہیں اور سن 1978 سے آج تک ناغہ نہیں کیا. بحالت مجبوری کے جو اسپتال وغیرہ میں رہا میں، وہ تو کچھ بیماری آپ نے بیماری کی کاٹی جو ہم نے، صرف اسی میں ناغہ ہوا. باقی پوری زندگی میں کبھی ناغہ نہیں ہوا کسی بھی حال میں، چاہے بیمار ہو چاہے کسی بھی حال میں ہو. اگر گھر میں موجود ہیں تو پورا عمل کرا، سفر میں حضر میں کبھی ریاضت نہیں چھوڑی. میاں حضور بہت سارے اعمال آپ نے کیے، 22-24 سال آپ کی ریاضت ہے. آپ کے تمام اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا رہا یا ہے؟ سب سے پسندیدہ عمل جو مجھے اور جو سب سے زیادہ پڑھا بھی ہے، ریاضت بھی کری، وہ سورہ مزمل شریف. سبحان اللہ، آج راز منکشف ہو گیا، سبحان اللہ، آشکار ہو گیا. اس پہ بہت زیادہ پڑھی، اور سورہ مزمل شریف، اور اس کے بعد چہلکاف شریف. چہلکاف شریف یہ سب سے محبوب عمل ہے. میں حضور بہت سارے اعمال آپ نے پڑھے ہیں، آپ لوگوں کو تعلیم کرتے ہیں، کوئی ایک عمل اگر کہا جائے کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ پڑھا جائے تو وہ کون سا عمل ہوگا؟ سورہ مزمل. سورہ مزمل شریف ہوگی. تو یہ آپ کے مریدین کے لیے نصیحت بھی کہ سورہ مزمل بہت بہترین ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا، اور ہمارے تقریباً سرخیل بزرگوں نے اس پہ ریاضت کی. ہمارے سلسلے کا جو فیض ہے میاں وہ سورہ مزمل کے تحت ہے. بالکل ایسا ہے. ایسا ہی ہے، الحمدللہ رب العالمین. آج ناظرین آپ کو پتہ چل گیا کہ جو ہے راز آشکار ہو گیا، آپ کو وظیفہ بھی پتہ چل گیا. اللہ تعالی ہمیں جو ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کون سے اعمال ہیں جو ہے ہمیشہ آپ کی مدامت میں رہتے ہیں؟ یہ تو تقریباً چہلکاف ہے، سورہ مزمل شریف ہے، سورہ فاتح ہے، اور اس طرح کے سورہ فلق ناس ہے. یہ ہمیشہ معمول میں رہتے ہیں. اور دعائیں ہیں کچھ معصورہ. جی وہ میاں اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دعا اگر وظائف پڑھنے کی بات کی جائے تو اس میں جو معصورہ دعائیں حدیث میں آئی ہیں وہ افضل ہوتا ہے، یا پھر جو وظائف جو بزرگوں سے منقول ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے؟ جو حدیث میں آئی ہیں معصورہ دعائیں وہ تو سب سے افضل ہیں. صحیح. اس کے بعد جو بزرگوں سے کے طریقے سے جو دعائیں حاصل ہوتی ہیں، وہ چونکہ ان میں بزرگوں کی اجازت شامل ہوتی ہے اور ان کے منہ سے کلام سے نکلتی ہے تو بابرکت ہو جاتی ہے، تو وہ اس لیے وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. لیکن افضل دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ سب سے افضل دعائیں، اور اس پر عامل رہنا چاہیے آدمی. میاں یہ پوڈ کاسٹ پروگرام میں بہت سے سوالات ایسے ہیں جو ظاہر نہیں کیے جاتے مگر یہاں پر کرنے پڑ رہے ہیں، اور آپ جواب بھی محبت سے ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے اتنے وظائف کیے، ساری زندگی آپ کی ریاضت میں گزری، اب تک ریاضت چل رہی ہے، تو بہت سارے جنات اور روحانی مخلوقات سے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ بالکل اکثر ہوئی ہے، بہت زیادہ ہوئی ہے. اور دو ایسے بزرگ جنات، ایک حافظ سلیمان، حافظ سلیمان جی، اور ایک حافظ اللہ بخش صاحب. حافظ اللہ بخش. یہ بڑے بزرگ جنات تھے یہ، جی اور ابھی بھی ہیں. ماشاء اللہ. تو ان سے ملاقات ہوئی اور نصیحتیں بھی کی. اچھا، جنات نصیحتیں بھی کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. اور ان کی نصیحت پر پھر عمل کیا جائے؟ عمل بھی کرنا چاہیے. بزرگ جنات ہیں، وہ حافظ تھے. اور ایک جنات جو ہیں حافظ سلیمان صاحب، ان کی تو ڈیوٹی روزہ رسول پہ رہتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑے. میں ان سے ملاقات کا تھوڑا سا مختصر واقعہ اگر ارشاد فرما دیں، کس طرح ہوئی، کب ہوئی؟ ایک عمل میں کرنا چاہتا تھا تو اس کی اجازت میں نے میاں صاحب سے لی، خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس دعا کے جو عامل ہیں وہ حافظ سلیمان بہت بڑے عامل ہیں اس سے. تو میں نے کہا پھر تو کہا تو میں ان سے بھی اجازت دلوا دیں گے. سبحان اللہ. تو اس وقت میاں صاحب نے ملاقات میری کرائی تھی حافظ سلیمان صاحب سے. سبحان اللہ. ایک دفعہ. صحیح. دوسری مرتبہ پھر میں عمرے کے لیے گیا تو میری وہاں ملاقات ہوئی تھی سبحان اللہ. حافظ صاحب سے.
یہ آپ کی خدمت میں معمور جو تو ہے وہ یہ جس کا آپ واقعہ اکثر نشست میں بھی پرانی نشستوں میں فرماتے ہیں، یہ وہی حافظ صاحب ہیں حافظ صاحب جو مکے سے فوراً مدینہ آپ کے پہنچنے سے پہلے پہنچ گئے جی تھے، جی جی کھانا بھی لے کر حاضر ہو جاتے تھے؟ اور حافظ خدا بخش جو ہیں وہ ان کے استاد ہیں، اچھا، وہ ان کے استاد ہیں، وہ بہت ضعیف ہیں۔ صحیح۔ میاں کیا روحوں سے ملاقات ممکن ہے؟ عالم کشف میں جو جس کو ہم شغل یا مراقبہ کہتے ہیں، مراقبے کی حالت میں ارواح سے ملاقات ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ صحیح۔ بزرگان اکرام کی ارواح سے بھی ملاقات ہوتی ہے، علماء کرام کی ارواحوں سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو ارواحوں سے ملاقات مراقبے کی حالت میں ہو سکتی ہے یا خواب کی عالم میں۔ بعض لوگ روحوں کو مسخر کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں، روحیں مسخر نہیں ہوتی، ہمزاد مسخر ہوتے ہیں۔ صحیح۔ روح تو امر ربی سے ہے، امر رب، وہ کسی مسخر کیسے ہو سکتی؟ صحیح، صرف ان سے ملاقات ہو ان سکتی سے ہے، ملاقات ہو سکتی ملاقات ہو سکتی ہے۔ میاں حضور تمام مریدین کے لیے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، تو اپنے مریدوں اور غلاموں کے لیے کوئی خاص نصیحت؟ دیکھیں، جو اس راستے پہ قدم رکھتا ہے ان کے لیے تو خاص طور پہ یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے ہر معاملات میں شریعت کو مقدم رکھیں اور سنتوں پر عمل پیرا رہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، یہ راستہ جو ہے حرام سے بچنے کا ہے، حرام سے بچیں، اپنے آپ کو اس سے بچائیں، چاہے وہ الفاظ کی صورت میں ہو، وہ بدنگاہی کی صورت میں ہو، وہ بدگوہی کی صورت میں ہو، وہ بد سماعت کی صورت میں ہو، یا وہ بد لقمے کی صورت میں ہو۔ اگر ان سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اس راستے پہ کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ نے دیکھا میاں حضور کی ذاتی زندگی سے متعلق سوالات ہوئے، میاں حضور نے محبت سے جوابات عنایت فرمائے، بہت ساری نصیحتیں بھی فرمائی۔ کہتے ہیں کہ اللہ والے سمندر کو جو ہے نا کوزے میں بند کر دیتے ہیں، سمجھنے کے لیے اتنی باتیں ہی کافی ہیں۔ میاں حضور آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، آپ کا سایہ عاطفت امت پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ آپ کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ کیسی لگی؟ ناظرین، فیڈ بیک آپ نے کمنٹ کی صورت میں ضرور دینا ہے۔ آئندہ پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی دینی و سماجی خدمات میں اپنا حصہ ملانے کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات ادارے کو دے کر اپنے لیے زاد آخرت جمع کیجیے۔